بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میری آج کی باتیں ایسی ہے کہ اگر ہم نے اسے غور سے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا یا اس پر سوچنا شروع کر دیا تو بہت ساروں کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے غور سے سننا۔ درخت پر جب اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں اور آپ کا مزاج آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھی، اسی طرح بندے کو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنے رب کی پابندیاں بھی ٹھیک ہی تھی۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی کڑواہٹ کو دور کر دیا جائے۔ زندگی تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے کتنی ہی کڑواہٹ کیوں نہ ہو۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہو اور کل پتا چلے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے، ایک دوسرے کے گناہوں کا اور کرتوتوں کا پتہ چل جائے تو تم کو ایک دوسرے کو دفن کرنا بھی بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہم سب کے عیب ایک دوسرے سے چھپا رکھے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی کمیاں چھپا رکھی ہے، اس پر شکر ادا کرو اور تم بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہے اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہی لوگوں نے دوسروں کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے بہت جلدی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ زندگی میں ہر کام کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجئے، سخت محنت کیجئے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجئے اور دعا کیجئے، پر امید رہیے، نتیجہ اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو شور اور چلا پکار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہے تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ ہمیں اتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا صرف ایک صفحہ ایک پیج پڑھ کر ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کوئی کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوگا اور وہ ایسے ہی بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، ایک ایک آنسو کا، ایک ایک تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت سخت ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ یہ ساری باتیں بھلا بیٹھے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی باتوں سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی
اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔